الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا أدناها كالذي يقع على أمه. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس نشست کے لیے جو موضوع تجویز کیا گیا ہے اس کا تعلق سود سے ہے۔ یوں تو ساری دنیا میں اس وقت سودی نظام چلا ہوا ہے، بالخصوص مغربی دنیا میں جہاں ہم اور آپ قیام پذیر ہے، جہاں ہم اور آپ رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں بیشتر سرگرمیاں سود کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کو قدم قدم پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ہم کس طرح معاملات کریں اور کس طرح سود سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ حضرات سامعین، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ تمہارے گھروں میں اس طرح آئے گا جس طرح بارش کے قطرات تمہارے گھروں میں آتے ہیں۔ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنے دین کو بیچ دے گا، لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم مومن ہیں یا کافر۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس کے اندر ہر انسان سود کے اندر ملوث ہوگا۔ تم سود نہیں کھاؤ گے لیکن تم سود کے گرد و غبار سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تم سود نہیں کھاؤ گے لیکن تمہارے بھائی سود کھائیں گے۔ تم سود نہیں کھاؤ گے لیکن تمہارے رشتہ دار سود کھائیں گے۔ حضرات گرامی، ایک ہے سود اور ایک ہے صدقہ۔ صدقہ اور سود کے اندر فرق یہ ہے کہ صدقہ کے اندر مال تھوڑا ہوتا ہے اور ثواب کی امید زیادہ کی جاتی ہے۔ صدقہ کے اندر برکت ہوتی ہے۔ صدقہ کے ذریعے جو مصیبت یا پریشانی آنے والی رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ختم کرتا ہے۔ لیکن سود کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ سود لینے والا ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے۔ جس بستی کے اندر یا جس معاشرہ کے اندر لوگ سود لے رہے ہیں وہاں کے لوگ ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں۔ سود لینے والا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ لوگ اسے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ سود خور ہے، یہ سود خور ہے۔ حضرات سامعین، سود کے لغوی معنی ہے اوپر چڑھنے اور بلند ہونے کے۔ شریعت کی اصطلاح میں سود اس کو کہیں گے کہ ہر وہ قرض جو کسی کو دیا جائے اس شرط پر کہ وہ اس سے زائد کر کے لے۔ مثال کے طور پر کہ ہم نے ایک شخص کو 100 روپیہ بطور قرض دیا اور ہم نے یہ شرط لگا دی کہ جب آپ ہمیں یہ 100 روپیہ ادا کریں گے تو 102 روپیہ ادا کریں گے، تو یہ سود ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے پہلے سے کوئی شرط نہیں لگائی ہے اور ادا کرتے وقت وہ اپنی خوشی سے کچھ بڑھا کر کے دے رہا ہے تو یہ سود نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مقروض ہوتے اور وہ قرض مانگتا تو آپ اس کو کچھ بڑھا کر کے دیتے تھے تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے، اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو حسن القضاء کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم قضاء، کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی کرتے وقت اچھا معاملہ کرے۔ حضرات گرامی،
سود لینے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کیا ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈرو اور سودی معاملات چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ لیکن اگر ہم سودی معاملات ترک نہیں کریں گے تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سودی معاملات ترک نہیں کرو گے تو تمہارے خلاف اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنگ ہے۔ ذرا ہم غور کریں کہ اس کے علاوہ اور بھی گناہ ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، شراب نوشی ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کے خلاف ہم سے اور ہمارے رسول سے جنگ ہے، لیکن ذرا ہم سوچیں کہ یہ کتنی بدترین اور کتنی گھناؤنی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت جنگ کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 70 بابا ادناها كالذي يقع على امي، کہ ربا کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں لیکن ان میں سب سے ادنا اور سب سے کم ترین شعبہ یہ ہے کہ جو سود لیتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ ذرا ہم سوچیں کہ یہ کتنی بدترین اور کتنی گھناؤنی چیز ہے۔ سامعین باوقار، سب سے زیادہ سود کا کاروبار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے عباس رضی اللہ عنہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سوچنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم بڑے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم چھوٹے ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ درجہ میں اور مقام و مرتبہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں لیکن پہلے پیدا ہوا میں ہوں۔ تو وہ دیہاتی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سود سے منع کرتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ سود کا کاروبار کرنے والے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے چچا عباس رضی اللہ عنہ آپ سودی معاملات چھوڑ دیجئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں 2-3 روز کی مہلت دے دیجئے، 2-3 دن کی رخصت دے دیجئے، ہم سارا مال جمع کر کے دین کے خاطر وقف کر دیں گے۔ حضرات گرامی، سود کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، مگر ایک ضرورت کے تحت کہ جب ہم آخری درجے میں پہنچ جائے، نہ ہمارے پاس نوکری ہو، نہ زمین ہو، نہ جائیداد ہو، نہ کوئی روزگار ہو اور نہ رشتہ دار کے لوگ ساتھ ہو، تب آخری درجے میں جائز ہے، لیکن اتنا ہی جائز ہے جتنے کی ہمیں ضرورت ہو۔ لیکن آج معاشرہ کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک مکان ہے اور دوسرا مکان بنانے کی ضرورت ہے تو فوراً ہم سودی رقم لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک دکان ہے، دوسری دکان بنانے کی ضرورت ہے تو فوراً ہم سودی رقم لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں یہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ شریعت کی نگاہ میں ضرورت اس کو کہیں گے کہ یہ ضرورت ضرر سے مستحق ہے، جس سے انسان کو سخت ضرر کا اندیشہ ہو، سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تب آخری درجے میں جائز ہے۔ حضرات سامعین، ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت دینار کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینار یہ دین اور نار سے مشتق ہے، جو شخص دنیا کے اندر حلال مال کمائے گا اس کے لیے دین ہی دین ہوگا، اور جو شخص دنیا کے اندر حرام مال کمائے گا اس کے لیے نار ہی نار یعنی آگ ہی آگ ہوگی۔ اس لیے ہم اساتذہ اور طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کی 2 ماہ کی چھٹی ہو رہی ہے، ہم سب اپنے گھر کی فکر کریں کہ کہیں ہمارے گھر کی عورت تو اس کے اندر ملوث نہیں ہے، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری خالہ یا ہماری پھوپھی تو اس کام کے اندر ملوث نہیں ہے، یا ہماری بستی کے لوگ اس کام کے اندر ملوث نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اس کام سے روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا من را منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کرے، لیکن اگر ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم زبان سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہم زبان سے بھی روک نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس زبان سے روکنے کی حیثیت، طاقت اور استطاعت نہیں ہے، تو ہم کم سے کم دل سے اس گناہ کو برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام حضرات کو سودی معاملات سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔